محترم دوستوں، بزرگوں، بچوں، بھائیوں، بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ آپ کو اور بھی خوش رکھے، دین و دنیا کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سید امین القادری صاحب کا بیان بہت ہی خاص بیان ہے، آپ ضرور سنیں، بنے رہیں اینڈ تک، چھوڑ کر نہ جائے ویڈیو۔ چھوٹا سا بیان ہے، اپنا قیمتی سمے نکال کر یہ بیان آپ ضرور سنیں۔ ذرا بتاؤ اے حسینیوں، شربت بانٹنے والے حسینیوں، کھچڑا بانٹنے والے حسینیوں، نیاز دلانے والے حسینیوں، محرم میں 10 دن کا پروگرام کرنے والے حسینیوں، بتاؤ آج کیا اپنے گھر کی بیٹیاں بھی ایسی ہیں؟ ارے چاند و سورج سے اپنی بیٹی دوپٹہ تو نہیں بچا سکتی، لیکن اللہ اکبر، آج ہماری بیٹیاں تو بغیر دوپٹے کے ولیموں میں جا رہی ہے، آج ہماری بیٹیاں تو بغیر دوپٹے کے کوچنگ میں جا رہی ہے، آج ہماری بیٹیاں تو بغیر دوپٹے کے کالجز میں جا رہی ہے، پکنک پہ جا رہی ہے، اللہ اکبر، گارڈنوں میں گھومنے کے لیے جا رہی ہے۔ تمہاری غیرت کہاں مر گئی؟ کون سے حسینی ہو؟ نام حسینیت کا ہے، کردار یزید کا زندہ کرتے ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں ڈرو، خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اللہ کے رسول، سچے رسول، صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کے گھر کی عورتیں بے پردہ اجنبی مردوں کے سامنے آتی ہے اور وہ گھر کے مرد منع نہیں کرتے، وہ مرد دیوس ہے، دیوس، اللہ نہ ان کی نمازیں قبول کرتا ہے، نہ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ جنت کے دروازے پہ لکھا ہے کہ دیوسوں پہ جنت حرام کر دی گئی ہے۔ تمہاری غیرت کہاں گئی؟ شادیوں کے موقع پہ تمہاری بیٹی دلہن بنتی ہے تو کافر تمہاری بیٹی کا فوٹو لینے کے لیے آتا ہے، ویڈیو لینے کے لیے آتا ہے۔ ارے اگر کوئی مسلمان بھی آئے اس کو ہاتھ لگاتا ہے، ایسے کھڑے رہو، ویسے کھڑے رہو۔ تمہاری مسلمانوں کی غیرت کہاں مر گئی ہے؟ اللہ اکبر، آج ہمارے گھر کی بچیاں فوٹو میں آ رہی ہے، فیس بک چلا رہی ہے، فوٹو شیئر کر رہی ہے، غور تو کریں کیا حال ہو گیا۔ دیوس ہے، دیوس، وہ مرد دیوس ہے جس کے گھر کی عورتیں بے پردہ تھیں۔ بیٹیاں اگر 50 بلکہ 5 لاکھ کا زیور مانگے تو دے دو، مگر 5 لاکھ کا زیور دے دو، 50,000 کا اسمارٹ فون اپنی بیٹی کو نہ دو، اپنی بہنوں کو نہ دو، اپنی بیوی کو نہ دو۔ میں کہتا ہوں جس مذہب نے عورت کو مسجد میں جانے سے منع کر دیا عزت کی حفاظت کے لیے، وہ مذہب کی عورتیں فیس بک پر کیسے آ رہی ہیں؟ وہ مذہب کی عورتیں ٹک ٹاک پر کیسے آ رہی ہیں؟ اس مذہب کی عورتیں یوٹیوب پر کیسے آ رہی ہیں؟ جس مذہب نے عورت کی زبان سے قرآن سننا بھی منع کر دیا، آج اس مذہب کی عورتیں گانے گا رہی ہیں۔ سوچو، غور کرو، ہم امام حسین کے نقش قدم پر ہیں یا یزید کے راستے پہ چل رہے ہیں؟ آج لوگ کہتے ہیں ارے مولویوں کو کیا سمجھتا ہے، یہ تو پرانے دور کی بات کرتے ہیں۔ میرے بھائی، مولوی کی نظر قرآن پر ہے، مولوی کی نظر حدیث رسول پر ہے۔ یاد رکھنا، مرو گے اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ قبر میں جانا ہے، یہ جسم کو گاؤں کا چودھری سمجھ کے چھوڑا نہیں جائے گا، اس جسم کو پٹھان مغل سمجھ کر چھوڑا نہیں جائے گا، بچی بڑی برادری سمجھ کے چھوڑا نہیں جائے گا، مالدار سمجھ کے نہیں چھوڑا جائے گا۔ وہاں تو عمل دیکھا جائے گا، عمل۔ بڑے بڑے مالداروں کے جسم کو قبر کے کیڑے کھا رہے ہوں گے، بڑے بڑے دولت مندوں کے جسم سڑ رہے ہوں گے، اس لیے کہ وہاں تو ایمان کے بعد اعمال کی پوچھ ہوگی۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ مسجدوں کو ویران کرنے والوں، بیٹیوں کو بے پردہ گھمانے والوں، بیٹیوں کو بغیر دوپٹے کے لے کے گھومنے والوں، ہمیں ہماری حیا کہاں چلی گئی؟ نبی حسنین کریمین کی امی تو وہ ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا تو وہ ہے جس کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا، اور ان کے دوپٹے کی بات آئی ہے۔ ایک روایت پڑھنا چاہتا ہوں اور اپنی گفتگو کو پوری کر دینا چاہتا ہوں، لمبی نہیں کرنا چاہتا، میں اینڈ کر رہا ہوں اپنی گفتگو کو، ذرا توجہ سے سن لیں۔ سب سیدہ فاطمہ الزہرا کا دوپٹہ اتنا پھٹ گیا، اتنا پھٹ گیا کہ اب پہننے کے قابل نہ رہا، اوڑھنے کے قابل نہ رہا، تو اپنے بابا رسول اللہ کو کہتے ہوئے حیا آئی۔ مولائے کائنات نے کہا فاطمہ اپنے بابا سے کہہ تو دو کہ دوسرا دوپٹہ دے دیں، کہاں حیا آتی ہے، میں چلتا ہوں ساتھ میں۔ گئی، بابا دوپٹہ اتنا پھٹ گیا ہے، اوڑھنے کے قابل نہیں ہے، تو میرے کریم آقا نے فرمایا فاطمہ بدرو احد کے، بدرو احد کے یتیموں کا حق دینا باقی ہے، میں تمہیں دوپٹہ کیسے
कैसे दे दूं, अलबत्ता इस वक्त मेरे पास ऊंट का चमड़ा मौजूद है, ले जाओ और ऊंट का चमड़ा अपने दुपट्टे में पेवन के तौर पे लगा लो, अपने दुपट्टे में पेवन के तौर पे ऊंट का चमड़ा लगा लो। अल्लाह अकबर। मलावा और गिरद नवासी आने वालों, मुझे बताओ आज कोई भिखारी के बीवी के दुपट्टे पर भी चमड़े का पेवन नहीं होता? अल्लाह अकबर। क्या शान है इन लोगों की जो अल्लाह के खास लोग हैं, रसूल अल्लाह के खास लोग हैं। अल्लाह अकबर। जिनके वसीले से दुआएं कबूल होती है। 16 पेवन मुख्तलिफ कपड़ों के लगे थे, 17वां पेवन ऊंट के चमड़े का सैयदा फातिमा ने अपने दुपट्टे में लगाया, और जब सर पे दुपट्टा डाला और वो ऊंट के चमड़े का पेवन सर पे आया, अल्लाह के रसूल आए तो बेटी के सर पे 17 पेवन वाली चादर देख करके रो पड़े, और 17 पेवंदों में भी एक पेवन ऊंट के चमड़े का था। ये देखकर हुजूर रोए, मौला अली रोए, सैयदा फातिमा रोई। तो क्या हुआ? मेरे आका ने फिर कहा, फातिमा इस पे खुश नहीं हो कि दुनिया वालों के लिए दुनिया की नेमत है और मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए आखिरत की नेमत है, खुश हो जाओ। अल्लाह अकबर। ये अंदाज से जिंदगी गुजरी, मगर उस दुपट्टे को कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा। मुसलमानों बताओ आज हमारे घरों का हाल, एक बाप अपनी बेटी को बाजू में बिठाकर सीरियल दिखा रहा है, माँ बैठकर अपनी बेटी के बाजू में जिना के मनाजिर देख रही है, भाई और बहन बैठकर जवान अल्लाह अकबर सीरियलों में भागने भगाने के मनाजिर देख रहे हैं। सोचो तो सही, यजीद का तरीका अपना रहे हो या इमाम हुसैन का तरीका अपना रहे हो? इस पे गौर करो। 10 दिन के नाम नमूद के हुसैनी न बनो, बल्कि सच्चे हुसैनी बनो। और जो सच्चा हुसैनी होगा उसके घर में नमाज भी होगी, उसके घर में पर्दा भी होगा, उसके घर में हलाल भी होगा, उसके घर में तकवा भी होगा, उसके घर में परहेजगारी भी होगी। और अगर जो हुसैनी बनने की एक्टिंग कर रहा है, याद रखना सब बनना आसान है, हुसैनी बनना आसान नहीं है। इसलिए कि इंसान हुसैनी बहुत कुर्बानी दे करके बनता है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह हम सबको अहले बैत की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, सच्चा हुसैनी बनाए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो दोस्तों में आप ज़रूर शेयर करें। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हमें 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह जहाँ जहाँ मुसलमान भाई परेशान हाल हैं, अल्लाह सबकी तो परेशानी को दूर फरमा। जो बीमार हैं अल्लाह तो उन्हें शिफा अता फरमा, जो कर्जदार हैं अल्लाह तो उन्हें कर्ज से भरी फरमा। हर बहन बेटी को अल्लाह पर्दे में रहने की तौफीक अता फरमा, 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा, कुरान पाक की तिलावत करने की तौफीक नसीब फरमा। मेरी दुआएं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े में कबूल फरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।